الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پچھلی قسط میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کی تفسیر میں نے کی ہے اور آگے وَمِمَّا کی بھی تفسیر کی تھی، مگر اس کے بارے میں مختصر طور پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ مما میں من بعدیت کے لیے آتا ہے، یعنی اپنی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ سارا ہی مال و دولت اللہ کی راہ میں فقیروں کو دے دو اور خود بھی بھوکے رہو اور اپنی اولاد کو بھی بھوکا رکھو اور پھر لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام میں بغیر سخت ضرورت کے بھیک مانگنا حرام ہے، اسی لیے یہاں پہ لفظ مما فرمایا گیا۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح متوکل ہو اور ان کے سارے گھر والے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرح متوکل ہوں اور وہ سارا ہی گھر کا مال و دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیں تو یہ ایک اور بات ہے۔ مما کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ رزقناہم، یہ رزق سے بنا ہے۔ رزق کی لغت میں دو معنی ہیں، عطا یعنی دی ہوئی چیز اور حصہ، اور اصطلاحی طور پر رزق وہ ہے جس سے کوئی جاندار چیز نفع حاصل کرے، لہٰذا ہوا سے، پانی سے، لباس سے، خوراک سے، زمین سے، اولاد سے، مال و دولت سے، یعنی کہ دنیا کی ہر نعمت رزق ہے۔ تو اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہر نعمت میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، لیکن ہر چیز کا خرچ کرنا اس کے موافق ہوگا۔ مثلا ہوا سے سانس لیتے ہیں تو کچھ سانسیں اللہ کے ذکر میں خرچ کرو، یہ سانسوں کی زکوٰۃ ہوئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، چند بچوں میں سے کسی ایک بچے کو لازمی دیندار بناؤ، یہ اولاد کی زکوٰۃ ہوئی۔ اور اگر تمہارے پاس مال ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ شریعت میں 7 طرح مال خرچ کرنا عبارت ہے۔ زکوٰۃ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، ہر قسم کی ہزاروں مسائل ہیں۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ، صدقہ فطر ہو گیا، نفلی صدقے ہو گئے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ مہمانوں کی دعوت، کمزوروں کی مدد، یتیموں کی پرورش کرنا اور قرض دار کے قرض کی ادائیگی کرنا، اسی طرح ختم وغیرہ ہو گیا، محفل میلاد ہو گئی اور محافل ہو گئی، سب اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح وقف کی بھی بہت سی صورتیں ہیں، مسجدیں، دینی مدرسے، پل وغیرہ، کنویں، سرائے وغیرہ بنانا۔ اسی طرح حج کے اخراجات ہیں، اپنے اہل خانہ کے اخراجات ہیں، بیوی کے مصارف، چھوٹی اولاد کی پرورش، والدین کا خرچ، غریب رشتہ داروں کی امداد وغیرہ سب اس میں داخل ہیں۔ آگے فرمایا کہ ینفقون نفع کن سے بنا ہے، اس کی لغوی معنی ہے بکھیرنا، الگ الگ ہونا۔ اسی لیے جس کا دل اور زبان ایک نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں، کیونکہ اس کا دل زبان سے علیحدہ ہوتا ہے۔ خرچ کو بھی نفقہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں مال بکھیر دیا جاتا ہے۔ آپ کی جیب میں اگر 50 روپے ہیں، آپ بازار گئے، آپ نے 10 روپے کی کوئی چیز خریدی، 5 روپے کی کوئی چیز خریدی، 25 روپے کی کوئی چیز خریدی، 15 روپے کی کوئی چیز خریدی، تو آپ کی جیب میں جو جمع تھا وہ متفرق ہو گیا۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ کچھ چیزیں اگر خرچ نہ کی جائیں تو ان میں نقصان ہوتا ہے، اگر خرچ کی جائیں تو ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اگر عالم اپنا علم خرچ نہ کرے تو وہ اپنے علم سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر کنویں سے پانی نہ نکالا جائے تو پانی گندا ہو جائے، اور اگر درختوں کی کچھ شاخیں نہ کاٹی جائیں تو ان میں پھل کم آئیں گے۔ اسی طرح اگر مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے تو اس مال کی ترقی رک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے زکوٰۃ لی ہے، بیماری تندرستی کی زکوٰۃ ہے، نیند بیداری کی زکوٰۃ ہے، اور تکلیفیں، خواہشات اور راحتوں کی زکوٰۃ ہیں۔ تو اسی طرح کچھ غلے کا برباد ہو جانا اور پرندوں کا کھا جانا، یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو یہ قدرت خداوندی کے خلاف ہے۔ دیکھو، کتی وغیرہ کے پستان میں اتنا ہی دودھ ہوتا ہے جتنا کہ اس کے بچے پی سکیں، لیکن بھینس گائے کو اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دودھ دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اوروں کا بھی حق ہے۔
زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو کسی عیسائی نے سن کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے مذہب میں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزماتا ہوں، اس لیے کہ میرا مال تجارت راستے میں ہے اور راستہ بھی خطرناک ہے۔ میں نے یہ سنتے ہی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ اگر میرا مال حفاظت کے ساتھ مجھ تک پہنچ گیا تو بہتر ہے، ورنہ میں تلوار کے زور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مال تجارت وصول کر لوں گا۔ اس عیسائی کو بعد میں معلوم ہوا کہ قافلہ تو لٹ گیا ہے، تو عیسائی نے پریشان ہو کر اپنی قوم کے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، اپنے قبیلے کو تلواریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے چل پڑے۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس کے شراکت دار کا خط پہنچا کہ میرا اونٹ بیمار ہو گیا تھا، اس مجبوری کی وجہ سے میں اس رات فلاں مقام پر رک گیا۔ جب قافلے والے چلے گئے تھے کہ راستے میں لٹ گئے۔ میرا مال و اسباب پیچھے رہ جانے کی وجہ سے بالکل محفوظ ہے، فکر کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس عیسائی نے یہ خط پڑھا، تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے زکوٰۃ کے فائدے، اور پھر وہ تمام زندگی زکوٰۃ ادا کرتا رہا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کچھ آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کے معنی اور اس کے اقسام پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ما انزل میں دو کلمے ہیں، ما اور دوسرا ہے انزلہ۔ ما کے معنی ہر وہ چیز، اور انزلہ کے معنی ہے جو اتاری گئی آپ کی طرف، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ صرف قرآن پاک کو ماننا متقی اور مومن بننے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث مبارکہ کو ماننا ضروری ہے۔ اس آیت کا مقصد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، متقی وہ ہیں جو ان ساری چیزوں پر ایمان لائیں جو آپ پر اتاری گئی، خواہ بذریعہ ظاہر وحی کے جیسے قرآن کریم، یا بذریعہ چھپی ہوئی وحی کے جیسے الہام وغیرہ، یعنی کہ احادیث مبارکہ۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھ کر فرمائیں اس کا ماننا، اور جو کچھ کہ آپ کے قلب پاک پر الہام ہو اس کا ماننا، اور جو کچھ ظاہر وحی سے آئے، ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ سب رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے محبوب تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، بلکہ وہ سب وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن پاک کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان کتابوں کے ایمان میں دو طرح کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ سارے قرآن پاک کا ماننا بھی ضروری ہے اور اس کی محکم آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن پچھلی کتابوں کا فقط اس طرح ماننا ضروری ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں جو ان پیغمبروں پر نازل ہوئی، وہ سب حق تھی، لیکن ان پر عمل کرنا یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ منسوخ احکام کا ماننا ضروری ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا منع ہے۔ دیکھو، یہ ماننا ضروری ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن اس کی طرف نماز پڑھنا منع ہے۔ آگے فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھو، ہمیں تین جگہ رہنا ہے، کچھ روز تو دنیا میں، کچھ روز قبر میں یعنی عالم برزخ میں، اور ہمیشہ آخرت میں۔ دنیا کی ابتدا ہماری پیدائش سے ہے اور اس کی انتہا ہماری موت ہے، اور برزخ کی زندگی کی ابتدا مرنے سے ہے اور اس کی انتہا قیامت ہے، اور آخرت کی زندگی کی ابتدا قیامت سے ہے اور اس کی انتہا کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ کی بقا ہے۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ دنیا کے علاوہ دوسری ہر حالت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم یوقنون کا مقدم کرنا حصر کے لیے ہے، یعنی انہی لوگوں کو آخرت پر یقین ہے۔ ہندو اور دوسرے مذاہب وغیرہ چونکہ نہ قیامت کو مانے اور نہ قیامت کے بعد کے حالات کو، اس لیے یہ حصر صحیح ہوا۔ اسی طرح عیسائی اور یہودی اگرچہ قیامت وغیرہ کو مانتے ہیں لیکن غلط طریقے سے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے اور یہودیوں کو صرف چند دن ہی عذاب ہوگا، اور یہ کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کی طرح نہیں ہیں۔
یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یوقنون یقین سے بنا ہے، اور یقین کے دو معنی ہیں۔ ایک کسی چیز کو بلا شبہ جاننا، یعنی پہلے شبہ ہو اور بعد میں نہ رہے، یا دلائل سے بلا شبہ جاننا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم نہ تو دلائل سے ہے اور نہ شک و شبہ کے بعد۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی نبوت کا علم ہے اس کو یقین نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کو نہ تو اس سے پہلے شک تھا اور نہ ان کو یہ علم دلائل سے حاصل ہوا۔ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یقین تین طرح کا ہے: یقین عیاں، یقین خبر، یقین دلالت۔ یقین عیاں تو یہ ہے کہ خود چیز کو دیکھ کر اس کا یقین حاصل ہو۔ یقین خبر وہ ہے کہ جو کسی سے خبر پا کر اس چیز کا یقین حاصل ہو، جیسے کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا یقین اور دھوپ کو دیکھ کر سورج کا یقین۔ یہاں یقین سے آخری دو قسمیں مراد ہیں، بلکہ شریعت میں یقین خبر ہی معتبر ہے، کیونکہ جو شخص نبی کریم علیہ السلام کا انکار کرے اور ان ساری چیزوں کو اپنی عقل سے معلوم کرے وہ شریعت میں مومن نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت میں آخرت کے یقین کو کتابوں کے ایمان کے بعد بیان کیا گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یقین کے بھی تین درجے ہیں اور ایمان کے بھی تین درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین سن کر جاننا، عین الیقین دیکھ کر جاننا، اور حق الیقین اس میں فنا ہو کر جاننا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص سن کر جانتا ہے کہ آگ گرم ہے، دوسرا آگ کے پاس بیٹھ کر اس کی حرارت محسوس کر کے جانتا ہے کہ آگ گرم ہے، تیسرا آگ میں چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ تو پہلا علم الیقین ہوا، دوسرا عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ حق الیقین والا جس پر نظر کرم فرما دے وہ اس کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اے محبوب اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانے والے ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کہ کامیاب ہیں۔ اولئک اسم اشارہ ہے۔ اشارہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سننے والے کو محسوس ہو، یا تو اس طرح کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو، یا اس طرح کہ اس کے اوصاف ایسے بیان کر دیے جائیں کہ وہ مثل محسوس کے بن جائے۔ لہٰذا اگر المتقین سے صحابہ کرام کی جماعت مراد تھی تو یہ اولئک پہلی قسم کا اشارہ ہوگا، یعنی کہ یہ صدیق اور فاروق اور مہاجر اور انصار یعنی کہ تمام صحابہ کرام ہدایت پر ہیں۔ اور اگر عام متقین کی جماعت مراد تھے تو یہ اشارہ ذہنی ہوگا، یعنی قیامت تک کہ وہ لوگ جن کی یہ صفتیں ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ چونکہ ہماری نگاہوں سے صحابہ کرام بھی غائب ہیں، اس لیے ہمارے لیے ذہنی ہی ہوگا۔ اس اشارے میں سارے گزرے ہوئے اور موجودہ اور آئندہ پرہیزگار متقین شامل ہیں۔ علی ھدی میں علی اس لیے بڑھایا گیا کہ علی غلبہ کے لیے آتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ زید سواری پر ہے، یعنی کہ زید سواری پر ہے اور وہ سواری زید کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر غالب ہیں اور یہ ہدایت ان کے قبضے میں آ چکی ہے، اب انشاءاللہ ان سے چھوٹ نہیں سکتی۔ ہدن کے نکرہ ہونے سے معلوم ہوا کہ وہ تمام قسم کی ہدایتوں پر ہیں اور وہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو کہ جہنم سے بچتا ہوا جنت کی طرف ہوتا ہوا اللہ کے محبوبوں اور مقربین سے ملاتا ہوا رب تک پہنچا دیتا ہے۔ من ربہم میں نہایت ہی نفیس اشارہ ہے کہ جو کچھ ان کو ملا ہے یہ ان کے رب کے کرم اور فضل سے ملا ہے۔ آگے المفلحون یہ فلاح سے بنا ہے۔ فلاح کے لغوی معنی ہیں چیرنا اور کھلنا اور قطع کرنا، اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو چیرتا ہے۔ اصطلاحی معنی ہے کامیابی۔ معنی یہ ہوئے کہ اس قسم کے لوگ دنیا میں اور قبر میں اور آخرت میں ہر جگہ کامیاب ہیں۔ خیال رہے کہ ہدایت اور کامیابی سے مراد اگر دنیا کی ہدایت اور کامیابی ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی توفیق والے ہیں، امیری، غریبی، فقیری، سلطنت وغیرہ ہر حال میں کامیاب ہیں۔ اگر برزخ کی ہدایت اور فلاح مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہے۔
اگر قیامت کی ہدایت اور فلاح مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سوالات ملائکہ کے جوابات کی ہدایت پا لیں گے۔ اب آیت کا ترجمہ اس طرح کہ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ مجھے اجازت دیں، میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ دے حوالے، السلام علیکم۔